بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک روحانی، نورانی اور بڑے ہی قدیم وظیفے کے متعلق بتانے والا ہوں۔ یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے کیونکہ یہ مجھے ایک ایسے بزرگ اور ایسے اللہ والے سے ملا ہے کہ جن کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ ان کی زندگی کا یہ نچوڑ تھا اور ان بزرگوں نے کئی کمالات اس وظیفے کے ذریعے دیکھے تھے۔ وہ بہاول نگر میں، شہر بہاول نگر کی ایک مسجد میں وہ بزرگ آیا کرتے تھے اور کافی عرصہ سے وہاں پر وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ میں نے ان کا یہ معمول دیکھا کہ وہ اس عمر میں بھی، یعنی اپنے بڑھاپے کی عمر میں بھی، انہوں نے لاٹھی کا سہارا نہیں لیا۔ خوراک ان کی بہت اچھی تھی، کان ان کے صحیح کام کر رہے تھے، آنکھیں بالکل صحیح تھیں اور معدہ بالکل ٹھیک تھا، چلتے پھرتے تھے اور نمازیں بھی پوری پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تہجد کے لیے وہ اپنے گھر سے چلا کرتے تھے اور مسجد کھولنے والے وہ پہلے شخص ہوا کرتے تھے۔ تو میرے ساتھ ان کی محبت بن گئی اور میں ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا، تو کئی باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور پھر اسی محبت میں نے ان کے ساتھ ایک اعتکاف بھی میں بیٹھا اور وہاں میں نے ان سے جب پوچھا، اچھا وہ کام یہ کرتے تھے کہ یہ ریوڑی اور گچک کی ریڑھی جو ہے نا وہ لگایا کرتے تھے، خود بنانا اور پھر خود اس کو بیچنا، محتاج نہیں تھے کسی کے، اور کھلا رزق ان کے پاس آتا تھا۔ بلکہ وہ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے اپنا جنت میں مکان بھی دیکھا ہوا ہے۔ اور میں نے جب ان سے یہ ساری باتیں ان سے پوچھی، میں نے کہا بابا جی آپ اس عمر میں بھی اتنے زیادہ وہ آپ تندرست ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ کام بھی اپنے سارے خود کرتے ہیں، خوراک بھی ٹھیک ہے اور پیسہ بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے، پریشان بھی آپ نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان بزرگوں نے مجھے بتایا بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر خاص کرم ہے۔ میں نے کہا بابا جی اس کرم کی وجہ کس لیے یہ کرم ہے؟ تو وہ نہ مسکرائے اور پھر خاموش ہو گئے۔ خیر میں نے ان کا جو ہے وہ ان کی میں نے خدمت شروع کر دی اور ان سے جو ہے نا وہ کئی طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا بابا جی مجھے یہ راز بتائیں، کیونکہ میں نے لوگوں کو تو آخری عمر میں بڑا بیمار اور بڑا پریشان دیکھا ہے، آپ کو میں ہمیشہ خوش دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک وظیفہ ہے میرے پاس، اس کو میں جو ہے نا وہ اکثر کرتا رہتا ہوں، دن ہو رات ہو میں اکثر اس وظیفے کو بیٹھا کرتا رہتا ہوں اور تہجد کے وقت بھی کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے اس وظیفے کی وجہ سے بیٹا مجھے جنت میں میرا گھر بھی دکھایا گیا ہے اور میرے اوپر رزق جو ہے نا وہ کشادہ کر دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے میرے معاملات زندگی جو ہے نا وہ بڑے آسان ہو گئے ہیں، اور مجھے اس عمل کے جو موکلات ہیں مجھے ان کی بھی انسانی شکل میں زیارت ہوئی ہے۔ تو اور کہتے بیٹا ایسے ایسے خواب آئے ہیں، میں اب آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا شیئر نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا بابا جی وہ وظیفہ تو بتائیں کہ وہ کیا وظیفہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا بیٹا قرآن پاک میں سب سے جو بڑی آیت ہے نا وہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کو جو فضیلت ہے وہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں جن کی وجہ سے آیت الکرسی کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ دو اسماء الہی یا حیو یا قیوم ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہی میری زندگی کا نچوڑ ہے اور یہی میری زندگی کا راز۔ انہوں نے کہا تھا یہ دو اسماء جو ہیں یہ حفاظت کے لیے بنے ہیں اور یہ مایوسی کو اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بڑے مجرب ہیں، اور صحت و تندرستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے۔ انہوں نے کہا تھا مجھے بھی یہ آگے کہیں سے ملا ہے تو میں بیٹا آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے پھر اس کے بارے میں مزید دیکھا تو یہ حضرت خواجہ نور محمد کلاچوی صاحب کی کتاب میں یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا تھا یا حیو یا قیوم کا، لیکن وہاں پر یہ گونج کے ساتھ بھی لکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، گونج کے ساتھ ایک اس کا اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان کی کتابوں میں بھی اس وظیفے کو دیکھا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو ان دو اسماء کو پڑھے گا وہ اس کو دنیا کی حاجت ہی نہیں رہے گی، یعنی کہ وہ غنی ہو جائے گا۔ تو ان دو اسماء کا میں نے پھر بابا جی سے طریقہ کار پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ کیا ان کا طریقہ کار ہے پڑھنے کا؟ تو انہوں نے بتایا بیٹا میں تو دن ہو رات ہو میں تو اکثر ہی پڑھتا رہتا ہوں اس کو، میں نے تو کوئی تعداد نہیں رکھی۔
تو میں نے کہا لیکن بابا جی ہم نے تو اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے کیا تعداد آپ بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا اس کو کم از کم جو ہے نا وہ آپ 1000 سے اوپر ہی پڑھا کریں، اور تہجد کے وقت اور رات کے وقت اس کو زیادہ پڑھیں۔ تو پھر میں نے جب خواجہ نور محمد کلاچوی صاحب کی کتابوں میں دیکھا اور حضور غوث پاک سرکار کا جب میں نے طریقہ کار دیکھا تو وہ بھی 1000 مرتبہ کم از کم تعداد بتائی تھی، ان 2 اسماء کو 1000 مرتبہ آپ پڑھیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا جو بھی اس کو وہ شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر باقاعدہ پاک صاف ہو کر ان اسماء کو جو ہے نا وہ پڑھا جائے، اور اس سے جو ہے وہ سب سے پہلے تو حفاظت ہوتی ہے۔ مایوسی کے لیے، ڈپریشن کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے، جادو کے لیے، ڈر خوف کو ختم کرنے کے لیے، اور رزق کی تنگی کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے بہت اچھا۔ اور ایک اہم بات اور اس کے اندر جو ہے کہ یہ استخارے کے لیے بڑا اہم ہے، یعنی اگر آپ نے استخارہ کرنا ہے نا تو یہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کے موکلات خواجہ نور محمد کلاچوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے موکلات خواب میں آ کر آپ کو آگاہی دیں گے، تو یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے، تو اس کو استخارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ، اس حوالے سے مزید سوال پوچھنے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔